حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ یا ایمان کے 60 سے زیادہ درجات اور مراتب ہیں. ایمان کے 70 سے زیادہ لیول ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار اور اللہ کی توحید کے تقاضوں پر عمل. یہ ایمان کا سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے کسی بھی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا کر بازو کر دینا. یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ شرم اور حیا یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے درجات اور مراتب بتائے. سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کو بتایا، یعنی توحید کو قبول کرنا، توحید کو دل کے اندر بسا لینا اور توحید پر عمل کرنا، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ راستے سے کسی بھی تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا کر بازو کر دینا، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. تو سب سے اعلیٰ درجے میں اللہ کے نبی نے اللہ رب العالمین کے حق کو بیان کیا. توحید یہ اللہ کا حق ہے، یہ حق اللہ ہے. اور سب سے نچلے درجے میں اللہ کے رسول نے حقوق العباد کو بیان کیا، یعنی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے. تو سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کا حق اور سب سے نچلا درجہ بندوں کا حق. اور ایمان انہی دو چیزوں سے مل کر مکمل اور پورا ہوتا ہے. کوئی شخص صرف اللہ کے حقوق کو ادا کرے گا، بندوں کے حقوق کو مارے گا، ضبط کرے گا، تو اللہ کے پاس وہ آدمی کامیاب اور کامیاب نہیں ہوگا. اس کے مخالفت میں جو آدمی اللہ کے حق کو مارے گا، اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا، صرف بندوں کے حقوق ادا کرے گا، وہ بھی اللہ کے پاس کامیاب اور کامران نہیں ہوگا. تو اللہ کے پاس کامیابی کے لیے ان دونوں چیزوں کا مکمل ہونا ضروری ہے. حق اللہ کا ادا کرنا بھی ضروری ہے اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور شرم اور حیا کے بارے میں بھی خاص طور پہ اللہ کے نبی نے اس روایت کے اندر بیان کیا کہ شرم اور حیا یہ بھی ایمان کا ایک لازمی جز اور ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے. ایک مومن کے اندر، ایک مسلمان کے اندر شرم کا پایا جانا، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، بچہ ہو کہ بوڑھا ہو، کسی بھی قسم کا مومن ہو، اس کے اندر شرم اور حیا کا پایا جانا بے حد ضروری ہے. کیونکہ شرم اور حیا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو مختلف قسم کی گناہوں سے، اللہ کی معصیتوں سے اور برائیوں سے انسان کو روک کے رکھتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ملا کر ایمان کے اجزاء اور ایمان کے مراتب بتائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا مطلب صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت اور عبادت کرنا نہیں، بلکہ بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو ان کئی باتوں پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.